بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، جو خبر میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کرنی ہے وہ ایف بی آر کی ایک ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنی تھی، جس میں بڑے گھر کے ایک سید بادشاہ کو بھی اس میں شامل علی کیا. رضا غالب، علی رضا، سید علی رضا، میجر جنرل علی رضا. جی. اچھا، وہ اس کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں وہ اکیلے نہیں آئے. 5 لوگ ان کے ساتھ ٹیم کے طور پہ، ظاہر ہے میجر جنرل ہیں تو ان کے ساتھ اس میٹنگ میں شریک تھے. اور اس میٹنگ میں بڑی ہی امپورٹنٹ یہ میٹنگ تھی، جس میں جو کنسلٹنٹ ہے کمپنی آر کی تھی میکنزی کے لوگوں نے اپنی پریزنٹیشن دی. 2.5-3 گھنٹے سے زیادہ کی یہ میٹنگ تھی. اس میں جو علی پرویز ملک ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار ریونیوز، وہ بھی تھے، چیئرمین ایف بی آر بھی تھے، اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ اس میٹنگ کے اندر شریک تھے. تو یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی کمپین ہے، اس میں میکنزی نے جو ابھی تک کام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، پھر آپ اس کے اوپر انالیسس کیجیے کے گا. ساتھ ساتھ ہمیں بعد میں یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو سعید بادشاہ آئے بڑے گھر سے، انہوں نے بھی کیا انپٹ دیا. میں ان کے بارے میں بالکل بتاؤں گا. بیسیکلی کوئی 5 لاکھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ جو بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں، کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، زمینیں انہوں نے خریدی ہوئی ہیں، لیکن پوٹینشیل فائلر نظر آتے ہیں لیکن وہ نہیں. ٹیکس کوئی جمع نہیں کراتے. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار طے ہوا، اور اس طریقہ کار کے مطابق انہوں نے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو فول پروف بنانے کے لیے ایف بی آر کے جو لوگ ہیں وہ کوئی ایک پائلٹ پروجیکٹ بیسیکلی شروع کریں گے، جس میں چند 100 یا چند ہزار، ابھی فگر کوئی سامنے نہیں آیا، ان لوگوں کی سرویلنس کی جائے گی، اور یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ان کی جو ایکسپینڈیچرز کا پیٹرن ہے وہ اتنا ہے جتنا یہ اپنے یعنی لائف سٹائل جو ہے اس کو مینٹین اور یہ رکھنے ان کے لیے. 5 لاکھ میں سے ہیں. ان 5 لاکھ میں سے پہلے تقریباً من 1000 ایک بندہ میں مثال دے اس دیگ سکتا میں ہوں، سے دانا چکھنا ہے ہم دانا نے. چکھنے کے لیے، تاکہ ان 1000 بندوں پہ پہلے کام کیا جائے گا، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ان سے کتنے پیسے جنریٹ ہو سکتے ہیں. اس کو پھر باقیوں کے اوپر بھی ریپلیکیٹ کر دیا. کیا جائے گا. تو ابھی تو 5 لاکھ سے سکڑ کے ہم کچھ ہزار پہ ہی آ گئے ہیں نا. جی، فوری طور پہ اس پہ، اور آگے چل کے اس پہ. ابھی جو آپ کے بڑے گھر کے ریپرزنٹیٹیو اس میٹنگ کے اندر شریک تھے، جی جی پرائم منسٹر نے تو یہ 1 مہینے کے لیے کمیٹی بنائی ہے، ٹاسک فورس. ٹھیک ہے. لیکن جو لگ رہا ہے، ابھی اس کے بارے میں 100% نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مستقل آئیں. انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے پاک فوج کے کردار کو اکانومی میں. ایف بی آر کے اندر ایف بی آر بھی ہے، انرجی میں بھی آئے ہیں، جہاں جہاں پہ تو سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی کمزوریاں. مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہے، ایف بی آر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، ایک آئی آر ایس اور ایک کسٹمز کو علیحدہ علیحدہ کرنا، پالیسی کو منسٹری آف فائنانس میں لے کر جانا. لگتا یہ ہے کہ اس مینڈیٹ اور ایجنڈا کے اوپر آ کے انہوں نے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، ریونیوز کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، اور ایک آگے کام کو چلانے کی اور بات کرنی ہے. اپنی اسپیس بھی کریٹ کرنی ہے، ظاہر ہے. آف کورس وہ تو دیکھیں بعد میں پتہ چلے گا. ابھی تو میجر ٹاسک ہے یہ. ایک تو ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر کام ہے، لیکن یہ ٹاسک فورس، حالانکہ اس کے ٹی او آرز میں 1 مہینہ کا ٹائم دیا گیا ہے، لیکن یہ ایکسٹینڈیبل ہو مستقل جائے گا نا. انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی طرف بات جا بڑھے رہی ہے. گی. تو پاک فوج کا ٹیکس کلیکشن میں بھی اور انرجی کے حوالے سے بھی ایک مستقل کردار ہمیں آئندہ نظر آ رہا ہے. چانسز یہ بن رہے ہیں کہ یہ مستقل کردار کی طرف ہی معاملہ جائے. ہاں، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بٹ اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انپٹ ہے. ان کا بھی بتانا ہے آپ نے، کیا تھا بھائی ان کا انپٹ میں یہی آپ کو ذکر کیا کہ ریسٹرکچرنگ جو ہے وہ ان انہوں نے کی کہا جی کہ ٹاپ یہ اتنی پرائرٹی، جلدی نہیں ہونی، اس کو ذرا ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ یہ ہوگی. چونکہ یہ جو ڈیجیٹلائزیشن بھی ہے اور ریسٹرکچرنگ بھی ہے، یہ ایک دن کا کھیل تو ہے نہیں، بالکل. کوئک فکس تو اس میں ہو نہیں سکتا. اس لیے اس کو فالو اپ کرنا، یہ ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم کے تحت وہ فالو اپ کریں گے. جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جو چیئرمین ایف بی آر ہیں، نئے چیئرمین ایف بی آر،
رانا صاحب تو الوداع ہو گئے نا. ذرا اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں ابھی, اچھا اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں. ہو جائیں گے عادی ہو جائیں گے. وہ انرجی میں بھی ہوتے تو انہیں یہی کچھ دیکھنا پڑنا تھا. ابھی جو مسئلہ ہے نہیں, اس بات سے نہیں کمفرٹیبل, ان کے سامنے ایک چیلنج کھڑا ہے. وہ چیلنج جو ہے نا وہ پہلے کوارٹر کا ٹارگیٹ ہے. ہاں نئے آئے ہیں اور وہ اپ ہل ٹاسک ہے اور اس کو کس طرح نہیں, FBR کا مسئلہ ہو رہا ہے نا. باقی منسٹریز میں جائیں تو 2-3-4 مہینے کے بعد پرفارمنس نظر آتی ہے. ادھر تو روزانہ شام کو پرفارمنس نظر آتی ہے. اور پھر کوئی چیلنجز بھی ہوں گے, ظاہر ہے یہ DMG گروپ سے آئے ہیں, یہ FBR والے نہیں ہیں. ایک اور بھی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے ہیں, یہ بھی ہے نا چیلنج. کچھ اخبارات میں کچھ خبریں چھپی ہیں. اچھا تو وہ خبریں جو ہیں وہ ڈسٹرب اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ جو انٹرنل میٹنگ میں ہوا ہے وہ سارا کچھ اخبار میں چھپ گیا. یہ تو FBR ہے بھائی. یہاں تو سب چھپتا ہے. لنگڑیال صاحب کو بتا دیں یہ انرجی کی منسٹری نہیں ہے. کتنا چھپا کے رکھیں گے یہاں جہاں سب چھپتا ہے یہاں چھپتا ہے. جہاں چھپتا ہے تو یہ اب چیلنج ہے, یہ بھی ایک. ہاں بلکہ ان کو میڈیا سے انٹریکشن بڑھانا چاہیے راشد لنگڑیال کو. اچھا بہتر طریقہ یہی ہے ہاں, اکانومی کے رپورٹر سے اپنی کانفیڈنس میئرس, کیونکہ مستقل بڑے اچھے رپورٹرز ہیں. آپ ہیں, شہباز صاحب ہیں, خلیق صاحب ہیں, اور بڑے اچھے ہیں ماشاء اللہ لوگ. مبارک زیب ہیں جو ڈان کا کرتے ہیں. اچھا انٹریکشن رکھیں. سہیل سرفراز کا نام نہیں آپ نے لیا, وہ مائنڈ کرے گا. ہاں, اور بزنس ریکارڈر کے بھی ہیں ہمارے. تو یہ جناب جتنا آپ اچھا رکھیں گے تو بہتر ہوگا ان کے لیے بھی, کیونکہ انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے, رپورٹرز نے فائنانس. لیکن اگر آپ ہمیں ایڈورسری سمجھیں گے تو پھر ہم کیا کریں. اگر DMG کھیلیں گے تو پھر چلے اچھا رہے گا. نہیں اچھا رہے گا. مجھے امید ہے, ویسے میں آپ کو بتاؤں لنگڑیال صاحب کی ایک خصوصیت بھی بیان کر دوں, ہیں میڈیا کے ساتھ بڑے فرینڈلی. ہاں لیکن جواب کبھی کبھی دیتے ہیں. نہیں مجھے تو دیتے ہیں. اچھا میں نے آج تک کوئی بھی سوال انہیں بھجوایا ہو, یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا جواب نہ آئے ہو. اچھا, ایک ہم نے پوچھا تھا, شاید آپ نے کہا تھا, وہ نہیں بتایا انہوں نے. کون سی بات؟ فوج کی وہی انٹرونشن کے حوالے سے ڈسکورس میں. ہاں میرے خیال میں بھجوایا تھا کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جواب دے دیتے ہیں. ہاں چلیں, یا اور اگر ان رائٹنگ میں جواب نہیں دینا چاہیے تو کال کر کے بتا دیں. اچھا ویری گڈ, یہ بھی طریقہ. یہ بات چلیں اچھی بات یہ ہے جناب کہ آج سب سے اہم خبر آج آپ سے ڈسکس کی مہتاب صاحب نے, کہ FBR کی جو ٹاسک فورس بنی ہے اس میں فوج کا ایک تو مستقل کردار, اور میرا خیال ہے وہ اکانومی ڈیسک کی ان کا ایکٹیو 5 ملین نئے ٹیکس پیئرز کی تلاش, اور اس میں ان کا سیمپل لے کے ان کو واچ کرنا. بالکل. اور اس ٹاسک فورس کی مستقل تقریباً یا ایٹ لیسٹ کچھ ماہ تک تو ایکسٹینشن نظر آ رہی ہے. تو اجازت لیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس دیں. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.